أشرقت نفسي بنور من فؤادي. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. آج آپ کے سامنے ایک اہم عمل بیان کرنا چاہتا ہوں. اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے والد یعنی اپنے چچا کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ اے چچا، کیا میں آپ کو ایک تحفہ نہ دوں، ایک ہدیہ نہ دوں کہ جس کو اگر آپ اپنا لیں تو آپ کے چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اگلے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے، اعلانیہ کیے ہوئے چھپ کر کیے ہوئے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ صلاۃ التسبیح کا پورا طریقہ بتلایا. صلاۃ التسبیح کیا ہوتی ہے؟ صلاۃ التسبیح 4 رکعت نماز نفل ہے اور ان کو خاص انداز سے پڑھنا ہے. اس کا طریقہ حدیث پاک میں 2 سے 3 طریقے بیان ہوئے ہیں، مگر میں ایک ہی طریقہ بیان کروں گا تاکہ آپ کو یاد رہے. وہ طریقہ یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نماز نفل کی نیت باندھیں. شرط یہ ہے کہ مکروہ اوقات نہ ہوں. عام آپ کر سکتے ہیں صبح اشراق سے لے کر زوال تک، زوال سے لے کر عصر تک، پھر مغرب سے لے کر عشاء تک، عشاء کے بعد صبح صادق تک، جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں. 4 رکعت نماز نفل کی نیت باندھیں گے اور اس میں سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد پھر 15 مرتبہ تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک بھی ہے. بعض روایات کے اندر یہ اضافہ بھی موجود ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ، پوری پڑھ لیں. 15 مرتبہ یہ پڑھیں گے ثنا یعنی سبحانک اللہم پڑھنے کے بعد 15 مرتبہ اس کو پڑھیں گے. اس کے بعد اعوذ باللہ، بسم اللہ، سورہ فاتحہ سورت ملائیں گے ساتھ. پھر 10 مرتبہ آپ یہ تسبیح پڑھیں گے. پھر رکوع کے اندر جائیں گے تو رکوع کے اندر رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے. پھر رکوع سے کھڑے ہوں گے تو ربنا لک الحمد کہیں گے، بلکہ اس سے پہلے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، پھر ربنا لک الحمد کہیں گے، پھر یہ 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے. پھر یہاں سے سیدھا سجدے میں جائیں گے اور سجدے میں جا کر پہلے سجدے کی تسبیحات پڑھیں گے اور پھر 10 مرتبہ یہی تسبیح پہلے سجدے کے اندر پڑھیں گے. پھر سجدے سے اٹھیں گے، بیٹھیں گے تو 10 اس جلسہ کے اندر پڑھیں گے. پھر دوسرے سجدے کے اندر جائیں گے، سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر اس تسبیح کو پڑھیں گے اور پھر آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. اس طرح ایک رکعت میں اس کی تعداد بنتی ہے تسبیح کی 75 مرتبہ ایک رکعت کے اندر پڑھنا ہوتا ہے. چونکہ یہ کافی زیادہ ہو گیا نا 10 تو آدمی کہتا ہے کس طرح سے یاد رہے گا. آسان فارمولہ بھی بتا دیتا ہوں. سبحانک اللہم کے بعد 15 مرتبہ پڑھ لیا. پھر آگے رکوع ہے. رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع کے اندر، رکوع سے اٹھنے کے بعد، ان 3 مقامات پر 10 مرتبہ پڑھتے جائیں. رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع کے اندر، رکوع سے اٹھ کر. اسی طرح سجدے میں جب پہلے سجدے میں جائیں تو سجدے کے اندر، سجدے سے اٹھیں اس کے اندر، دوسرے سجدے میں جب دوسرے سجدے سے اٹھیں تو پھر نہیں پڑھنی، پھر سیدھے کھڑے ہو جانا ہے. اس طرح کیا ہو جائیں گی 30 سجدوں میں، 30 رکوع میں اور 15 سبحانک اللہم کے بعد. اس طرح 75 ہوگی نا ایک رکعت میں. تو اس طرح 4 رکعتوں میں 75 مرتبہ پڑھیں گے تو کل کتنی ہو جائیں گی؟ 4 75 کو جمع کریں تو پورے 300 ہو جائیں گے. پورے 300 تسبیح یہ ان 4 رکعت نماز نوافل کے اندر پڑھنا ہوتی ہے. تو اس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ طریقہ بتلایا اور پھر فرمایا میرے پیارے چچا، اگر ہو سکے تو روزانہ اس کو 1 مرتبہ پڑھ لیا کرنا. اگر روزانہ پڑھنا ممکن نہ ہو، نہ پڑھ سکو تو ہفتے میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لینا. اور اگر ہفتے کے اندر بھی نہ پڑھ سکو تو مہینے میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لینا. اور اگر مہینے کے اندر بھی نہیں پڑھ سکتے تو فرمایا سال میں 1 مرتبہ ضرور پڑھ لینا. اور پھر اگلی بات فرمایا اگر سال میں بھی 1 مرتبہ پڑھنا
آپ کے لیے ممکن نہ ہو تو زندگی میں اپنی عمر میں ایک مرتبہ تو ضرور پڑھ ہی لینا. کتنی اہم چیز ہے، یعنی روزانہ سے پوری عمر میں ایک مرتبہ. تو آپ بھی ہمت کیجئے اس رمضان میں، یعنی سالانہ ایک مرتبہ پڑھنے کی تو عادت بنا لیں نا رمضان میں. کوشش ہو رمضان کے ہر ہفتے کے اندر ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں. نہیں ہے تو پورے رمضان میں ایک مرتبہ، تاکہ سالانہ ہو جائے. نہیں تو زندگی کا آخری رمضان سمجھتے ہوئے اس رمضان میں ضرور پڑھ لیں. ٹھیک ہے؟ تو اس سے کیا ہوگا؟ اگلے پچھلے چھوٹے بڑے اعلانیہ خفیہ سب کے سب گناہ اللہ تعالیٰ آپ کے معاف کر دیں گے. پھر اس سے متعلق ایک دو مسئلے بھی سماعت فرما لیجئے. یہ پڑھنے میں چونکہ یہ گنتی بڑی مشکل ہوتی ہے، ساتھ پڑھنا بھی ہے گنتی، اور ویسے گنیں گے آپ تو نماز ٹوٹ جائے گی. تو علماء نے یہ طریقہ اس کا بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 10 انگلیاں دی ہیں نا، یہ باندھنی ہوتی ہیں. تو آپ جب پڑھیں تو ایک ایک انگلی دباتے جائیں ادھر، پھر اس ہاتھ کی دبا لیں. اکثر جگہ تو 10 ہے نا، 15 صرف ایک ہی ہے شروع کے اندر جب آپ نے رکعت میں کھڑا ہونا ہے. تو وہاں آپ 2 مرتبہ مطلب ایک ہاتھ کو 2 مرتبہ استعمال کر لیجیے گا. تو اس طرح آپ اس کو وہاں دبا کر شمار کر سکتے ہیں، گن سکتے ہیں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بسا اوقات انسان ایک عادت نہیں ہوتی نا، ایک رکن میں تسبیح پڑھنا بھول جاتا ہے. پھر کیا کرے گا؟ کوئی مشکل نہیں ہے، اگلے رکن کے اندر اس کی قضا کر لیں، اس کو پڑھ لیں. آپ اگلے رکن کے اندر اس کو پڑھ لیں. مثال کے طور پر آپ جو ہے نا وہ 2 سجدوں کے درمیان پڑھنا بھول گئے تھے، تو اگلے سجدے میں ڈبل کر لیں. ٹھیک ہے؟ اور تیسرا مسئلہ اس سے متعلق یہ ہے کہ یہ جو نماز ہے نا، یہ تنہائی میں اکیلے پڑھنے کی ہے، اس کی جماعت نہیں ہے. ویسے جتنے نوافل ہوتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ سے جو تنہائی میں 1 to 1 ملاقات کا نام ہوتا ہے، انفرادی ملاقات کا نام ہوتا ہے. اور جو فرض نمازیں ہیں اس کے اندر اجتماعی ملاقات ہوتی ہے امام کے قیادت میں. وہ اکٹھے اللہ کے حضور حاضر ہونے کا وقت ہوتا ہے 5 نمازیں. اور نفلی نمازیں جتنی بھی ہیں اس کے اندر تنہائی اور انفرادی نماز پڑھنے کی ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی ہوتی ہے. تو اس میں یہ غلطی ہوتی ہے اس زمانے میں کہ باجماعت صلاۃ التسبیح شروع کر دیتے ہیں. خواتین بھی مرد بھی مساجد کے اندر بھی اعلانات ہو جاتے ہیں، وہاں جناب صلاۃ التسبیح پڑھائی جائے گی. بھائی اگر کہیں تو کہہ رہے اس میں قباحت کیا ہے؟ قباحت پتہ کیا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، مثال سے سمجھاتا ہوں. اگر ہمارے شہر کے ڈی سی او نہیں نا، مثلا اب تو ڈی سی ہوتا ہے، او ساتھ نہیں ہوتا. ڈی سی صاحب نے کسی کو وقت دیا نا کہ آپ جو ہے نا میرے ساتھ جو ہے نا فلاں وقت آ جائیں اور آپ سے میں تنہائی میں بات کرنا چاہتا ہوں. آپ کو تنہائی میں اکیلے میں بلایا ہے اور آپ سے کوئی ملاقات ہے اور کام ہے، اور آپ کو یہ باقاعدہ کہا کہ یہ الگ ملنے کا وقت ہے. آپ 10-12 بندے اپنے دوست لے کر جا کر اس کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں. تو کیا رد عمل ہوگا ڈی سی صاحب کا؟ کہ بھائی آپ سے مجھے تنہا بات کرنی ہے اور آپ پوری جماعت لے آئیں. تو جو حرج یہاں ہے نا وہی حرج یہاں ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے اس زمانے میں. اس میں حرج کیا ہے؟ حرج سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ اللہ اس کے رسول کے حکم کو کراس کر کے اپنی مرضی کرتے ہیں. اس سے بچنا ہے ہمیں. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عمل نصیب فرمائے.